السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید ہے آپ کا سولفل اسلام 100 پر۔ آج ہم ایک دلچسپ اور روشن راہ میں چلنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سفر پر۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی روح سے بنایا۔ قرآن میں سورہ صاد آیت 71 میں اللہ فرماتا ہے، جب میں نے اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے سجایا اور اس کو اپنی تشریف لایا تو تم اس پر سجدہ کرو۔ یہ آیت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے خاص ذکر کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے انسانیت کی ابتدا کی اور فرمایا کہ اس مخلوق پر سجدہ کریں۔ اس آیت سے صاف ہو جاتا ہے کہ انسان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ تو بنے رہیے سولفل اسلام 100 پر اور چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سفر کا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ کیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنائیں گے۔ قرآن کریم سورہ البقرہ آیت 30 میں آتا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ وہاں وہ بناؤ گے جو وہاں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تزکیات اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کی قدرت اور علم میں کوئی انتہا نہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ابلیس کی، جو کہ ایک جن تھا، اپنی عبادت اور تقوی کے سبب فرشتوں کا مقام حاصل کر چکا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے صاف انکار کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابلیس کو کس بات کا گھمنڈ تھا۔ قرآن کریم سورہ الاعراف آیت 12 میں ارشاد ہے، اللہ نے پوچھا جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمہیں کس نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس نے اپنی خلقت کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسانیت میں تکبر یعنی گھمنڈ رکھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور اپنے رب کی حکمتوں کا نامنظور کر دینا بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور جو کوئی میرے ساتھ اس میں شرک کرے اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم۔ تکبر انسان کو اپنے رب سے دور لے جاتا ہے اور اس کی بنیاد سیلف سینٹرڈ سوچ سے ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کے حکموں کو مانے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ہمبل رکھے تاکہ ہم اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر کر دیا۔ اللہ نے ابلیس کو قیامت کے دن تک کی مہلت بھی دی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 16 اور 17 میں اس کا ذکر آتا ہے، شیطان یعنی ابلیس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے بھٹکنے دیا ہے تو میں ان پر تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے سامنے پیچھے ان کے دائیں بائیں سب طرف سے ان کو لپیٹوں گا اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اس پر اللہ نے سورہ الحجر آیت 42 میں فرمایا، جو میرے بندوں میں سے بھروسہ رکھیں گے اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے وسوسے اور شبہات لے کر انسانوں کو بھٹکائے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظتی قدرت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور جو لوگ ایمان اور تقوی میں بھروسہ رکھتے ہیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی۔ جب اللہ نے ان دونوں کو بنا دیا تو اللہ نے ان کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، جس کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت 35 میں آتا ہے۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں بسو اور جو مرضی ہو کرو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے اپنے وسوسوں اور دھوکے سے ان کو بہکایا اور انہیں یہ کہا کہ اگر وہ اس شجر سے کھائیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ملک الموت انہیں نہیں چھوئے گا اور وہ ایٹرنل لائف حاصل کریں گے۔ اس بات کی وضاحت قرآن میں سورہ الاعراف میں آیت 20 میں آتی ہے۔ پھر شیطان نے انہیں فتنہ دینا شروع کیا تاکہ ان کی اور ان کی صورت عورات کو
ظاہر کر دیں تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ تمہارا رب صرف اس درخت سے تمہیں منع کرتا ہے تاکہ تم فرشتہ بن جاؤ، شیطان کے بہکاوے میں ہمیشہ زندہ رہو اور اس درخت سے پھل کھا لیا۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ البقرہ آیت 36 اور 37 میں اس طرح آیا ہے: پھر دونوں نے اس شجر سے کھایا تو ان کی اوراق انہیں دکھنے لگی اور دونوں نے جنگلی پتے سے اپنی اوراق کو ڈھانپ لیا۔ آدم علیہ السلام اپنے کیے پر کافی شرمندہ تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی۔ انہوں نے کہا: اے ہمارے رب، ہم نے خود کو نقصان پہنچایا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت 37 میں مزید وضاحت آتی ہے کہ پھر آدم کو اس کے رب کی طرف سے دعاؤں کی کلمات الہام ہوئے۔ اس پر اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ان کو زمین پر اترنے کا حکم ہوا اور انسانی تمدن کی شروعات ہوئی۔ اس پورے واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا۔ یاد کریں، اللہ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر فرشتوں سے کیا تھا تو صاف کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ نے سزا کے طور پر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ یہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ زمین پر اترنے کے بعد انسان کو ہدایت اور تقوی کے طریقے سے چلنے کی آزمائش اور امتحان ملا۔ اس آزمائش کا مقصد انسان کو اپنی فطری مقصد یعنی اللہ کی عبادت کو یاد دلانا تھا۔ زمین پر بسنے کا مقصد انسانوں کو ایک موافق ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے تھا جس میں وہ اپنے رب کی راہ میں چل سکیں۔ آزمائش اور امتحان کے ذریعے انسان کو اپنے اصل مقصد کی سمجھ ملتی ہے تاکہ وہ اپنے رب کے راستے پر چل کر صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلو۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کی توبہ اور معافی کا واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اور بھی اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل سولفل اسلام 100 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔